بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں راہ اعتدال سے نہ ہٹنا۔ یہاں اس بات کی تنبیہ کرنی ضروری ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں جن کا ذکر نہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بعض لوگ تو اس بارے میں اس حد تک بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفات کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اگر ان حضرات کو ایسی بے اعتدالی سے منع کیا جائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے دعوے کو اپنی بے اعتدالی کی وجہ جواز قرار دیتے ہیں اور منع کرنے والوں کو الزام دیتے ہیں کہ ان کے دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، اور وہ خود اس حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں مبالغہ آرائی اور دروغ گوئی سے روکا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی۔ در حقیقت میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم میرے بارے میں کہو اللہ کا بندہ اور رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں رائے اعتدال سے تجاوز کرنے والے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے شدت سے روکا کہ آپ کے لیے ایسی صفات ذکر کی جائیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص ہیں۔ جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی بات کہنے پر سختی سے ڈانٹا۔ امام احمد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے؟ اس کے بجائے یہ کہو وہ ہوگا جو تنہا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ اسی طرح جب دو بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا کہ ہم میں وہ نبی ہے جو آنے والے کل کی باتوں کو جانتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی بات کہنے سے روک دیا۔ امام ابن ماجہ حضرت ربیعہ بن معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میری شادی کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ دو ننھی بچیاں جنگ بدر میں قربان ہونے والے میرے رشتہ داروں کے بارے میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اسی دوران انہوں نے کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کو ہونے والی بات سے آگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے مت کہو، جو کچھ کل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ کہو، اس سے پہلے جو بات کہہ رہی تھیں وہی کہتی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کہ بعض دعوے دار آپ کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ جس کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے ایسی صفات کا ذکر کیا جائے جن سے آپ نے خود روکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو تمہیں رسول دیں اس کو تھام لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔